قل علی اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی کامل قدرت اور اپنے بندوں کے امتحان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صراط مستقیم اور دین قیم کیا ہے کہ ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہو۔ العبادہ جمیع انواع العبادہ، جتنی قسم کی عبادتیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہو۔ عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت قلبی ہو، تمام خالص اللہ کے لیے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ ملاوٹ والی چیز اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ تو جس چیز میں ملاوٹ آئے گی وہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے۔ تو اس لیے میرے مدنی پاک نے رحمت جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، امت کو بتلا دیا کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میری پوری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کے پالنے والے ہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے اللہ کے اس حکم پر میں خود ایمان لانے والا ہوں۔ تو جب وحی آئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب وحی آتی رہی، قرآن آتا رہا، احکام آتے رہے، تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے والے، سننے والے، ایمان لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ان جاہلوں کو کہہ دو، قل اغیر اللہ ابغی ربا، اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو میں رب بناؤں۔ اس کی وجہ دراصل یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنا ایک بہت بڑا وفد بنایا، اور اس میں بڑے بڑے سردار اور عمائدین شریک ہوئے اور حضور پاک کی خدمت میں آئے، اور بڑے اخلاق سے حضور پاک سے عرض کیا، حضور ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل، میں تو تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بات کریں۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیں، کوئی مسئلہ ضد سے، تشدد سے کبھی حل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مسائل مذاکرات سے، مکالمات سے، آپس میں بات چیت کرنے سے حل ہوتے ہیں۔
تو ہم نے ایک چیز سوچی ہے، اگر اس تجویز پر آپ عمل کر لیں تو آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بتلائیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ مثلاً 1 سال آپ ہمارے جو آلیہ ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، آپ بھی ان کی پرستش کریں، اور 1 سال ہم آپ کے دین پہ چلیں گے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ 1 مہینہ آپ ہمارے دین پہ چلیں، ہم 1 سال آپ کے دین پہ چلیں گے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کریں کہ ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں، ان کے خلاف جو ہے آپ تقریر نہ کریں، لوگوں کو ان کے خلاف نہ بھڑکائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا کہ جاہلوں کیا تجویز لے کے آئے ہو، میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لوگوں کو مانوں؟ اور سن لو کہ تمہارا ہمارا راستہ الگ ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان آلہہ باطلہ کے سامنے جھکوں، میں غیر اللہ سے مدد مانگوں، ناممکن ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، اور میں جانتا ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے آخر میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، اور اس کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کسی آدمی کو دوسرے کی وجہ سے نہیں عذاب دیا جائے گا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ تم کفر پہ ہو، شرک پہ ہو، سزا تم بھگتو گے۔ میں ایمان پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس تصور کو چھوڑ دیں اور یہ بات بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب نے لوٹنا ہے اللہ کی دربار میں۔ یہ نہیں ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے، اور جب قیامت میں لوٹو گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تمہیں بتائیں گے کہ جس میں تم جھگڑا کرتے تھے کہ حق پہ کون۔ تو اس لیے حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے صریح انکار فرما دیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی، اور جی بس دیکھیں نا، آپ کسی پر اعتراض نہ کریں، آپ کسی کے بارے میں بات نہ کریں، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہودیت پر اعتراض کریں، نصرانیت پر اعتراض کریں، ہندو مت پہ اعتراض کریں، بدھ مت پہ، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ جیسے آج کل ایک انہوں نے بڑی گہری چال چلی ہے کہ یار ہم مسلمان، اگر آپ مسلمان ہیں، ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صہیونی ہیں، ہندو ہیں، انسان تو ہیں نا، آپس میں ہم متفق ہو کے فیصلہ کیوں نہ کر لیں؟ آپ ہمارے مندروں میں آ کے جمعہ پڑھایا کریں، ہم آپ کی مسجد میں عبادت کیا کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے، ہم مل کے رہیں۔ کسی جگہ اگر مسجد ہے مندر نہیں ہے تو آپ کی مسجد میں اپنی مورتی رکھ لیں گے اور عبادت کریں، اور کسی جگہ اگر مندر ہے اور مسجد ہے، آپ ہمارے مندر میں آ کے جمعہ پڑھائیں، تقریریں کریں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اچھا آج کل ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے نا، بہرحال مانا ہے کہ ظاہری تعلیم سے وہ بہرحال ہے، اگر پڑھا لکھا تو وہ ہوتا ہے جس کو دین کا پتہ ہو، جس کو خدا رسول کا پتہ نہ ہو وہ تو جاہل ہے۔ بل اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، وہ تو گمراہ ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، سرکار دو جہاں کی معرفت ہو، توحید کی معرفت ہو، الوہیت کی معرفت ہو، ربوبیت کی معرفت ہو، اسماء و صفات کی معرفت ہو، انبیاء کی نبوت کی معرفت ہو، رسالت کی معرفت ہو، میرے مدنی سرکار دو جہاں کی ختم نبوت کی معرفت ہو، صحابہ کی عظمت کا معرفت ہو، اہل بیت کی معرفت ہو، علماء محدثین اولیاء کرام۔ اصل علم تو یہ ہے
یہ کون سا علم ہے کہ آدمی خدا کو تو نہ پہچانے کا جی بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے 2 مضامین میں PhD کیا ہے اور گولڈ میڈل لیا ہے، کیا ہو گیا بھائی گولڈ میڈل؟ اس کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، گولڈ میڈل لیا ہے تو کیا فرشتوں کو قبر میں گولڈ میڈل دکھائے گا کہ مجھ سے سوال نہ کرو میں نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تمہارے گولڈ میڈل کو کہ بے مقام من حدید، وہ لوہے کے گرد برسائیں گے اس پہ۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آواز تم سن لو تو کبھی گردوں کو دفن ہی نہ کرو، سڑکوں پہ پھینک کے آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا ستر ہے کہ حکم دیا قبر میں ڈال دو، پردہ پڑا رہے۔ اگر نیک آدمی ہے تو کوئی نہیں جانتا اور برا آدمی ہے تو کوئی نہیں جانتا، اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، اس کی عظمت شان ہے کہ جیسا ہے کیسا ہے پردہ رہنے دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے اور ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، اس عاجز کی باتوں کو کچھ پلے بھی باندھا کرو، دعا بھی کیا کرو۔ بس میری تو میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میری رشوت، میرا نذرانہ، میری نظر نیاز یہی ہے، میرے لیے دعا کیا کرو بس۔ اور وہ بھی میں پابند نہیں کرتا کہ روز کرو ہر وقت، جب یاد آ جائے بس دعا کر دے۔ لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے نا، وہ الٹا آ کے مولوی صاحب حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیوں جی میں نوکر ہوں آپ کا، کیوں یاد رکھوں؟ وجہ تم ایسا کام کرو کہ میں تمہیں یاد رکھوں۔ بد دعا لینی ہے تو ایسی مار دو ہمیں کہ ہمارا اٹھتے بیٹھتے تمہارے لیے بد دعا نکلے، وہ دعا ہوتی ہے۔ یہ تو رسمی بات، اچھا جی دعا کرو، اچھا جی دعا، اچھا جی دعا کیا ہے؟ اللہ سے بھی مخول کرتے ہو۔ دعا وہ ہے جو تیرے اندر سے نکلتی ہے، جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ایک آدمی حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، آیا اور آ کے رونے لگ گیا اور کہا حضرت میں بڑا پریشان، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا بے وقوف آدمی، اللہ کا وعدہ تیرے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو پریشان ہے اس کی دعائیں کون سنے گا اور اس کی مصیبتیں کون کھولے گا؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مضطر ہے، پریشان ہے، مصیبت ہے، آگے مجھ سے مانگو، جاؤ اللہ سے دعا کرو، خود میں دعا کروں، میں کیوں دعا کروں تمہارے لیے؟ میں کہا تم جاؤ اپنے لیے دعا مانگو، ٹھیک ہے یہ کہنا جائز ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور یہ کہنا سنت بھی ہے، لیکن معنی اصل یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے کہ اللہ والا خوش ہو کے اس کو دل سے دعا کرے۔ حضرت ابن عباس جیسا آدمی رضی اللہ عنہما ابن المفسرین، جو اپنے وقت کے قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی قضاء بشری کے لیے باہر گئے، حضور بہت دور جاتے تھے کیونکہ اس دور میں حمام وغیرہ یہ تو نہیں ہوتے تھے نا، ہر آدمی باہر جاتا تھا جنگلوں میں، تو کہتے ہیں کہ حضور چل پڑے تو میں لوٹا لے کے پیچھے چل پڑا، تو حضور بیٹھے اپنا پیشاب فرمایا اور اس کے بعد فارغ ہوئے اور ڈیلے سے استنجا فرمایا، اور جب کھڑے ہوئے پیچھے دیکھا تو میں لوٹا لے کے کھڑا، تو مجھ سے لوٹا لیا، واپس گئے، استنجا فرمایا اور آ کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابن عباس اللہ تجھے قرآن کا عالم بنائے، اللہ تمہیں تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ خوش ہو گئے کہ دیکھو کتنی عقل مندی ہے، کہا کچھ نہیں، میں نے حکم نہیں دیا، میری ضرورت کو سمجھ کے خود بخود آ گیا اور پھر آگے دور کھڑا ہو گیا، جب میں فارغ ہوا تو پھر حاضر ہوا۔ کتنے آداب سے اس نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، تو حضور خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ایسی دعا دی کہ ان سے بڑا آدمی قرآن کا عالم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک شاید پیدا ہو، کہ
بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابن عباس کے محتاج تھے تفسیر کے لیے. جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے تھے. حضور کی دعا لگ گئی. بس اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کی دعا ہو جائے تو ہمیں تو یقین ہے قبول ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر دعا لینی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس اللہ والے کی خدمت میں کوئی ایسا کام کرو کہ وہ تمہارے کام سے خوش ہو جائے، اور جب خوش ہو جائے تو خود بخود دعا کریں گے. وہ جو دعا نکلے گی نا وہ ایسے لگتی ہے نا جیسے گولی لگتی ہے، ایک سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری محدث ہند رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت کے مقدمے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے وکیل بن کے بہاولپور میں تشریف لائے تھے اور قادیانیوں کے خلاف مقدمہ لڑا تھا، اللہ نے عزت دی، فتح دی، غلبہ دیا، اسلام کی شان بڑھی. بری طرح قادیانی سٹ پٹائے، ہار گئے، منہ کالا ہو گیا ان کا. اور آج بھی وہ مقدمہ بہاولپور چھپا ہوا ملتا ہے باقاعدہ کتاب کی شکل میں. اللہ اکبر. اس وقت بادشاہ بھی عجیب تھے یار. نواب صادق محمد خان کا زمانہ تھا. نواب صاحب اپنے ڈیرے نواب میں ہوتے تھے اور ہائی کورٹ جو ہے اس کی بینچ بہاولپور میں ہوتی تھی. درمیان میں 30-35 میل کا فاصلہ ہے. نواب صاحب نے حکم دیا تھا جسٹس اکبر کو، اس وقت جسٹس غلام اکبر تھے جس نے فیصلہ لکھا، کہ بھئی تم رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ڈیرے نواب میں آ کے مجھے سارے دن کی رپورٹ سنایا کرو کہ قاضی، کیونکہ قادیانوں کے چوٹی کے مناظر تھے نا قاضی نذیر اور اس کے ساتھی جو تھے، تو انہوں نے کیا کہا اور شاہ جی نے کیا جواب دیا. تو فرماتی ہیں کہ میں جب جاتا تو نواب صاحب اپنے گھر سے نکل کے لان میں ٹہل رہے ہوتے انتظار میں، اور میں گاڑی سے نکلتا سلام کرتا، پوچھتے ہاں بھائی آج کیا بحث ہوئی، تو میں لکھ کے لے جاتا تھا. ساری کیسے یاد رہ سکتی ہے، تو کھڑے کھڑے میں وہ سنا دیتا اختصار کے ساتھ. شاہ جی کے جواب سن کے حضرت بڑے خوش ہوتے کہ کمال کا آدمی ہے بھائی، کہاں سے یہ جواب بتائے لکھ کے آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی پہ خود چڑھانے کے لیے آتے تھے. نواب بہاولپور یعنی وہ تو نواب لوگ تھے نا، آپ جانتے ہیں نواب کہتے ہوتے ہیں، وہ تو مطلق العنان ہوتے ہیں نا، کسی جج کو کیا وہ کسی کو بھی نہیں جانتے، لیکن خود آتے. اور سرائکی زبان میں، سرائکی بولی آپ سمجھتے ہوں، پنجابی اور ایک سرائکی، پنجاب میں پنجابی، بہاولپور اس سرزمین میں ہماری ادھر سرائکی ہے سر. تو سرائکی زبان میں کہتے کہ اکبر، جسٹس اکبر، میں تمہیں سفارش نہیں کرتا مقدمے کے بارے میں، عدلیہ آزاد ہے میری ریاست میں، جو بھی فیصلہ ہو بالکل عدل انصاف سے کرنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ قیامت والے دن اگر میں حضور کے سامنے گیا اور آپ نے فرمایا کتے تمہاری ریاست میں میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، بس اس کا خیال رکھنا، باقی تمہاری بات. کہتے ہیں جسٹس اکبر کے میں واپس آنے تک اپنے گھر تک روتا رہتا تھا اور تہجد میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے حق سمجھنے کی بھی توفیق دے اور حق پر چلنے کی بھی اور فیصلہ کرنے کی بھی توفیق دے. تو بہرحال الحمدللہ فیصلہ ہو گیا. اب علامہ صاحب جا رہے تھے لاہور، پہلے جانا تھا انہوں نے شیخ آباد، ملتان، پھر لاہور. تو سمجھ سکتا چونکہ جنکشن ہے وہاں گاڑی بہت زیادہ رکتی ہے، تو وہیں انتظام کیا گیا حضرت کا. حضرت جو تھے وہ وہاں جو وی آئی پی ویٹنگ روم ہیں اس میں تھے اور ہزاروں کا علماء کا مجمع تھا. والد صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی، میں اس وقت پڑھاتا تھا، یعنی عالم مدرس تھا، لیکن غربت تھی.
اتنی غربت تھی کہ ایک پھٹی ہوئی میں نے شال کیا وہ جو ہمارے دیہات میں بنتے ہیں نا دسے اور لوکار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی پھٹی ہوئی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھ گئے وی آئی پی روم میں، تو میں ایستا 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 رستہ بناتا بناتا بناتا، حضرت کی وہ بڑی کرسی تھی نا اس پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جا کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے حضرت کو مٹھیاں بھرنی شروع کی۔ چپ کر کہتے ہیں کہ حضرت بھی بڑی بے تکلفی سے پھر کبھی ہاتھ یہ دے دیتے، کبھی یہ ہاتھ دے دیتے، کبھی یہ ٹانگ دے دیتے، کبھی یہ، میں پورے زور سے دبا رہا تھا۔ میری جوانی تھی لیکن میں پسینہ پسینہ ہو گیا، سردی کا زمانہ تھا، حضرت کا بدن مبارک اتنا مضبوط تھا، کہتے ہیں کہ میں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پتھر کو دبا رہا ہوں، اور بالکل میں پسینے سے پانی پانی ہو گیا۔ گاڑی آ گئی، حضرت چل پڑے، میرے پاس 3rd کلاس کی ٹکٹ تھی، میں نے کہا جہاں تک جا سکتا ہوں حضرت کی صحبت میں رہوں۔ حالانکہ والد صاحب ان کے شاگرد نہیں تھے، والد صاحب نے اسے نہیں پڑھا ہے، ایک بزرگوں کا احترام تھا۔ فرماتے میں گاڑی میں بیٹھا تو مولانا صادق صاحب بہاولپوری جو تھے وہ زور زور سے آوازیں دے رہے، بولی خیر محمد کہاں ہو بھائی؟ بولی میں جناب 3rd کلاس کے ڈبے میں پھنسا ہوا تھا۔ تو میں نے جو کہا نکلو، باہر نکل آیا، انہوں نے کہا حضرت بلا رہے ہیں۔ حضرت اس زمانے میں سب سے بڑا درجہ جو ہے 1st کلاس ہوتا تھا، اے سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو 1st کلاس میں بیٹھے تھے، میں گیا، میں نے سلام کیا، بڑے بڑے علماء سب کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی خیر محمد تم نے مجھے 1 گھنٹہ آرام پہنچایا، میں تیرے لیے دل سے دعا کرتا ہوں خدا تجھے ساری زندگی آرام سے رکھے۔ اور فرمایا کہ خیر محمد میرا دل کرتا ہے کہ آج تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے تم وظیفے والے مولوی نہیں ہو، تم نہ وظیفہ پڑھو گے نہ عمل کرو گے، تم مدرس آدمی ہو، تمہیں قرآن حدیث پڑھانے سے عشق ہے، باقی پھر تمہیں وہ کرتے ہی نہیں ہو تم۔ میں چپ، کہنے لگے میں نے تمہارے لیے ایک وظیفہ تجویز کیا ہے، اور میں کہنے لگے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آدمی ہوں یا نہ ہوں 1 آیت قرآن کا ترجمہ کر دیا کرو، اور عشاء کی نماز کے بعد چاہے تم اکیلے بیٹھے ہو کوئی آدمی نہیں تمہارے ساتھ، 1 حدیث بخاری شریف کا ترجمہ کر دیا کرو، بس یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب کھڑے تھے اور غلام محمد گھوٹوی کھڑے تھے، عبید اللہ صاحب کھڑے تھے، مولانا احمد علی صاحب کھڑے تھے، علامہ ارشد صاحب کے والد، وہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ بہاولپور نے تو بڑے مشاہیر پیدا کیے ہیں نا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ اجازت جو دے رہے ہیں تو آپ دریا کو کیوں بند کریں، سب کو دے دیں؟ فرمایا کہ نہیں، لہو خاصتاً، صرف اس کو اجازت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے، بزرگ نے دوبارہ کہا تو کہنے لگے اللہ کے بندو یہ میرا شاگرد بھی نہیں ہے، تم میں کئی میرے شاگرد ہیں براہ راست، تمہیں تو شرم آئی، تم میں سے تو کسی نے مجھے مٹھیاں نہیں بھری، تمہارے علم کی توہین ہوتی تھی کہ بڑے مولوی ہو کر کیسے غلامی کرو۔ اس بیچارے کو نہ میرا شاگرد ہے نہ مجھ سے پڑھا ہے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم سب جتنے کھڑے ہو تم سب سے زیادہ اچھی حدیث پڑھاتا ہوگا، مجھے اندازہ ہے۔ اس نے جو مجھ سے سوالات کیے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا علم بڑا گہرا ہے۔ تم کو اجازت دے دوں، کیوں دے دوں اجازت؟ صرف اسی کے لیے اجازت۔ انہوں نے کہا دیکھو تم اس وقت بھی کم سے کم 1200 کی شیروانیاں پہنے ہوئے ہو، واسکٹس پہنے ہوئے ہو، ٹوپیاں کرا کلی کی پہنے ہوئے، اس غریب کے پاس تو پہننے کا کپڑا بھی نہیں، قمیض پھٹا ہوا ہے، لکار بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ مستحق ہے، تم مستحق ہو، جاؤ سے ہماری خیر مت، تیرے لیے اجازت ہے، فقط لک خاصتاً لک خاصتاً لک خاصتاً۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت کے حکم پر دوسرے دن سے ہی شروع کر دیا، صبح کی نماز کے بعد ترجمہ
اور عشاء کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث فرماتے ہیں مولوی مکی حضرت کے اس قرآن و حدیث کے عمل نے ایسی برکت دکھائی کہ چند دنوں کے اندر زندگی بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ میں جو روٹی کھانے کے لیے محتاج تھا، طلباء کے لیے خود سبزیاں لگاتا تھا، ساگ لگاتا تھا، اس کو گرم کر کے ہم کھاتے تھے، یک دم دنیا ہی بدل گئی، میں زمیندار بن گیا۔ کوئی آ رہا ہے جی حضرت 2 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے جی 1 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے جی 5 ایکڑ آپ کے لیے، کوئی آ رہا ہے حضرت یہ بہترین نسلی گھوڑی ہے آپ کے لیے لایا ہوں، یہ حضرت نیلی سے بھینس میں آپ کے لیے لایا ہوں، حضرت یہ ساہیوال سے گائے میں آپ کے لیے لایا ہوں، حضرت یہ بکری۔ فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ 2-3 مہینے میں مکان بن گئے، زمینیں بن گئیں، باغ لگنے شروع ہو گئے، بھینسیں دروازے پہ بندھی ہیں، 20-20 سیر دینے والی گائے دروازے پہ بندھی ہے، 500 بکریوں کا لشکر ہے۔ میں تو حیران ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کبھی غریبی نہیں دکھائی، پیسہ نہیں ہوا، دل سے نیت کی فوراً آ گیا، بس۔ بھائی اس خدمت کا نتیجہ ہے۔ فرماتے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مولوی بن کے اکڑے نہ کرو کہ جی میں بلوچ ہوں اور میں خان ہوں، پھر قیامت تک محروم رہو گے۔ فرمایا کہ ہمیشہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جس کا پھل نہ ہو نا وہ کھڑا رہتا ہے اکڑ کے۔ تو تم پھل والے درخت بنو، بے پھل کا درخت نہ بنو کہ لوگ کہیں کاٹو اور جلاؤ، یار پھل تو لگتا نہیں، خام خواہ کی جگہ بھی گھیری ہوئی ہے۔ تو جو اکڑتے ہیں وہ جلتے ہیں، اور جو جھک جاتے ہیں ان کو لوگ نہا دھو کے فریج میں رکھ کے چٹخارے لے کے کھاتے ہیں۔ یار کمال ہے، عام تو یہ ہے، یہ تو شاید الفانسو ہے، یہ تو شاید بادام ہے، یہ تو شاید سندڑی ہے، یہ تو شاید کالا چونسا ہے، یہ تو شاید سفید چونسا ہے، یہ تو ثمر بہشت ہے، اور جناب مزے مزے سے کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں بھی یاد رکھو، کبھی کسی بزرگ سے دعا لینا چاہو نا تو اس کی خدمت، اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہو نا ان کو بغیر کہے پہنچاؤ۔ وہ کہیں نہیں، کہنے کے بعد تم نے دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ یا اگر نیند میں بچہ سویا ہوا ہو اور تم بوسہ دو تو کیا فائدہ اس بوسے کا جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں؟ اس بچے کو تو پتہ نہیں، وہ تو نیند میں ہے بیچارہ۔ تو اس لیے ہمیشہ ہے۔ اور اگر کبھی شوق ہو بد دعا لینے کا تو کبھی امام ابو حنیفہ کو گالیاں دو، کبھی امام شافعی کو گالیاں دو، کبھی امام مالک کو، کبھی امام احمد بن حنبل کو، کبھی حضرت علی حجویری کو، قاضی عبد القادر جیلانی، بزرگوں کو گالیاں شروع کر دو، وہ غلط اور وہ غلط اور وہ غلط اور وہ غلط۔ انشاءاللہ اللہ معاف کر، دنیا میں دیکھ لو گے نتیجہ۔ یہ اللہ کے لوگ ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ دراصل اللہ سے دشمنی۔ یہ حدیث رسول اللہ، حدیث بھی قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اور اسی طرح حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا اس کو بزرگوں کا دشمن بنا دیتا ہے، وہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھو کتنی کھل کے بات کی ہے، پر میں جاہلو مجھے کہتے اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو پکڑ لوں، ثم الی ربکم مرجعکم، رب کی طرف لوٹو گے پھر تمہیں پتہ لگے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا۔ جیسے هو الذی جعل لکم اللیل والنہار خلفۃ، جس نے رات اور دن کو خلیفہ بنایا۔ رات جائے گی تو دن آ جائے گا، دن جائے گا تو رات آ جائے گی، یہ ہوتا ہے خلیفہ۔ تو اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، کیا مانا؟ تمہارے پہلے باپ دادا تھے، اب تم آ گئے، پھر تمہاری اولادیں آئیں گی، ایک دوسرے کے پیچھے خلیفے ہو نا، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے ایک دوسرے پر تمہارے درجات بلند کیے کہ
کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو جمیل بنایا، کسی کو کبیر بنایا، کسی کو طویل بنایا، کسی کو اس کے بعد مقابلے کے اندر قصیر بنایا۔ کوئی زندگی بادشاہوں کی طرح گزار رہا ہے اور کوئی ڈرم سے، کچرے سے، گندگی سے روٹی کے ٹکڑے نکال کے کھائے، اس کی مرضی ہے جس کو اونچا کرے۔ اور اسی طرح کسی کو عالم بنا دیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے چن لیا، کسی کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا، اور میرے مدنی کو ساری دنیا کی امامت کے لیے چن لیا کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین۔ یہ اس کی شان ہے۔ لہذا اگر اللہ غنی بنائے شکر کرو، اگر غریب بنائے صبر کرو، اس کی حکمت ہے، اس کی، کیونکہ اگر ساری دنیا امیر ہو جائے نظام نہیں چل سکتا، اور ساری دنیا غریب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا ہے۔ جیسے محل بنا لو، اربوں روپے خرچ کر دو، اگر اس کے اندر حمام اور لیٹرین نہ ہو تو رہ سکتے ہو؟ تو وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم سارے بڑے آدمی ہو جاؤ تو تمہارے گھروں کی صفائی کون کرے گا، حمام کون دھوئے گا؟ سارے امیر ہو جاؤ تو درخان کون ہوگا، مستری کون ہوگا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کام تقسیم کر دی ہے۔ کوئی اونچا ہے، کوئی، اب دیکھیں ایک باپ کے بیٹے ہیں، باپ بھی نبی ہے، قابیل اور حابیل۔ حابیل جو ہے وہ ولی اللہ ہے اور قابیل جو ہے وہ قاتل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کنعان جو ہے وہ کافر ہے اور باقی بیٹے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ میرا نظام ہے، میرے نظام پر ایمان لایا کرو۔ یہ نہ کہا کرو یار دیکھو اس کو تو اونچا کر دیا، حالانکہ ہم رشتہ دار ہیں، لیکن دیکھو ہم غریب ہیں، ہم محتاج۔ اس میں بھی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی وجہ ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی مثال دی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے فرمایا شکر کرو کہ اللہ نے یہ جو چیونٹیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو پر نہیں دیے۔ اگر ان کو پر مل جاتے نا تو کسی چڑیا کا بچہ نہ چھوڑتی، سب کو کھا جاتی، سب کو مار ڈالتی۔ تو کسی کو چیونٹی بنایا ہے، کسی کو چڑیا بنایا ہے، کسی کو کوئل بنایا ہے، اس کی آواز کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کسی کو اللہ نے طوطا بنایا ہے، مینا بنایا ہے، لوگ گھر میں پنجروں میں رکھتے ہیں۔ اور کوئی کوا ہے، وہ کاں 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 کر رہا ہے اور لوگ اس کو مار مار کے بھگاتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ اچھا کیوں ایسا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان کر سکیں کہ جو میں نے دیا ہے اس کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں دی ہیں تو کیا آنکھوں سے قرآن دیکھتا ہے یا غیر محرم عورتوں کے چہرے تاکتا رہتا ہے؟ میں نے عقل دیا ہے، کیا وہ دین پڑھتا ہے یا شیطانی خیالات رکھتا ہے؟ میں نے پاؤں دیے ہیں، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے یا کسی گناہ کے اڈے کی طرف جاتا ہے؟ میں نے دولت دی ہے، وہ خیرات میں خرچ کرتا ہے کہ جوئے میں لٹاتا ہے؟ یہ اللہ کا امتحان ہے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دار الامر ہے۔ اچھا یہ اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن دنیا کو پتہ لگ جائے کہ اس میں حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے، سالے کون ہے اور تالے کون ہے، نمازی کون ہے اور بے دین کون ہے، شراب پینے والا کون ہے اور بچنے والا کون ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور آگے دو آیتوں میں دیکھیں تحدید بھی ہے اور رحمت۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اللہ سے بے پرواہ نہ ہوا کریں، تیرا رب جو ہے وہ بڑا جلدی پکڑنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم توبہ کر لو تو وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ اگر تم نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، آ جاؤ خدا کے در پہ توبہ کر لو، کسی کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے، اکیلے میں رات کو 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور گناہوں کو بخش دینا میرا کام ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی شان ہے، فرشتے عرض کریں گے مولا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے پھر توبہ کی ہے، ہم لکھ دیں اس کے آگے کہ توبہ کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا جب توبہ کر لی ہے تو گناہ والی جگہ بھی مٹا دو تاکہ کسی کو قیامت میں پتہ ہی نہ لگے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی مٹا دے۔ مولا تیرے آگے کیا مشکل ہے،
تو نے ہمیں اگر اپنے گھر میں بلایا ہے، بٹھایا ہے، کعبۃ اللہ دکھایا ہے، طواف کرایا ہے، اب ہماری زندگی بھی دین والی بنا دے، اب ہماری اولادوں کو بھی دین والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ، لڑکیوں پہ، بیٹیوں پہ، بچوں پہ، دوستوں پہ، احباب پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم بیماری برداشت نہیں کر سکتے، ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ باہر میں اجوا کھجور اور زمزم دے سکتے ہیں، دونوں مفت کی چیزیں دینا چاہتے ہیں، نہیں دے سکتے جناب، پیسے دیں، اس کی مرضی ہے۔ زمزم تو بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام، تم حق مہر میں دے رہے ہو، یعنی بیوی کو دھوکہ دے گا، قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں، زمزم جیسا پانی کوئی نہیں، اجوا جیسی کھجور کوئی نہیں، وہ کھائیے خود رکھ لو، مجھے پیسے دو، یہ اچھی چیز تم خود کھایا کرو، مجھے 1 2 لاکھ 5 لاکھ آج کل جو رواج ہے اس کے مطابق ادا کرو، میں کھجور بھی منگوا لوں گی، زمزم بھی منگوا لوں گی۔ ویسے بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے تو ایک دفعہ اللہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے درود شریف پڑھے، پورا درود نہیں پڑھ سکتے ہو، کوئی زبان پہ کانٹے ہیں، تالے ہیں، یا اللہ پڑھنے نہیں دیتا، تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود جب پڑھتے ہو نا، یا کلمہ پڑھیے، اس کی توفیق ہے، ورنہ دے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے کہا وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي یا رسول اللہ، کیونکہ قرآن میں ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر کوئی عورت آ کر اپنا تن حضور پہ پیش کرے اور حضور قبول کر دیں تو ان کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں، خالصۃ لک۔ حضور نے دیکھا اور فرمایا بی بی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ شادی کرنا نہیں چاہتے، زوجنی، میری شادی کرا دیں، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بی بی اگر میں تیری شادی اس بندے سے کرواؤں تو تمہیں قبول ہے؟ کہا حضور آپ کا حکم ہے، بس بات ختم، میں نے تو اپنا نفس، اپنی جان، تن آپ کے حوالے کر دی، اب جس کو چاہیں دیتے۔ حضور نے اس صحابی سے فرمایا حل عندک شیء، کوئی مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی شے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہی چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، یہ مانا ہے کہ تھوڑی چیز کیوں نہ ہو، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے۔ حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟ لوہے کی انگوٹھی عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ جو آج کل سٹیل کے پہنتے ہیں نا، چھلے اور لوہے کے، سب حرام، یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ لوہا جو ہے الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصعبون، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میں ڈھونڈنے جو جاؤں گھر میں کچھ ہو تو ڈھونڈوں نا، اور لنا چہل میں آگا سورن من القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے کوئی صورت آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندی سورہ کذا 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 کذا، میں نے یہ صورت یاد کی ہے، یہ کی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو میں تمہارا نکاح کر دے، تم بیوی کو قرآن پڑھا دینا۔ تو حضور نے نکاح کر دیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینا بھی مہر میں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک رعایت تھی، حضور کی شان تھی، جس کے لیے کر دیں۔ کسی اور صحابی کا تو کبھی قرآن کی صورتوں میں نکاح نہیں فرمایا، اور کبھی امت کو بھی یہ ہدایت نہیں دی کہ 2 صورتیں یاد کر لو بیوی کو پڑھا دینا، یہ شان تھی حضور کی، حضور نے کہہ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ جب اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے پھر بیوی کو حق المہر بھی دے دینا، کیونکہ جب آدمی شادی کرتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہے نا تو اللہ دونوں کو غنی کر دیتا۔
یہ ایک ہمارے لوگوں نے بڑے ماشاءاللہ ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ جی رزق جو ہے نا وہ عورت کی نصیب میں ہوتا ہے، یعنی مرد اتنا بد نصیب ہے کہ یہ ملی کیوں اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے محاورے لوگوں نے گھر رکھے۔ انا للہ و انا الیہ، بھائی اگر نصیب عورت کی وجہ سے رزق ہے تو عورت تو اس کو ملی ہوئی ہے، اس کے تابع ہے، اس کی مفعول ہے، تو پھر بڑا تو وہ ہوا نصیب والا۔ وہ ایک وزیر تھا نا، اس نے شادی کی، وہ خود بڑا بد شکل تھا لیکن وزیر تھا، دولت تھی۔ آج کل تو دولت پیسے کی بات ہے نا، دولت ہو تو جس کی جتنی مرضی ہے شادیاں کرنا، دولت نہ ہو تو پھر کبھی کوئی اچھا عادت دعا کریں گے ہم آپ کے لیے کہ آپ کی شادی ہو جائے۔ اللہ کے بندے، تو وہ وزیر جو تھا اس نے خوبصورت حسین لڑکی سے شادی کی، تو محل پہ بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی، تو اس عورت نے وزیر سے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تجھ کو میرے جیسی بیوی ملی ہے تو تم بھی تو کوئی نصیب والے ہو نا، اور مجھے تیرے جیسا بد شکل ملا ہے اور میں صبر کر رہی ہوں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں، فکر نہ کرو۔ اگر آدمی آ رہا ہے، بیمار ہو گیا، میقات سے احرام نہیں باندھ سکا، جب بیماری سے ٹھیک ہو میقات پہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے۔ اب تو مکے میں میقات قریب ہے، یہ طائف چلے جاؤ 70 کلومیٹر پہ میقات ہے، رابق چلے جاؤ 70-80 کلومیٹر پہ یعنی میقات ہے، تو جب طبیعت بہل جائے، ٹھیک ہو جائے، ہمت ہو جائے، وہاں چلا جائے اور عمرہ کر لے جو چھوڑا ہے، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی اور گناہگار بھی ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عربی اور افریقی سو جاتے ہیں، اٹھ کے وضو نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال وضو سے اگر نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف اللہ کے پیغمبر کی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا تنام قلبی، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ بہرحال اگر صرف وہ لیٹے رہتے ہیں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، باقی وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم سے اپنے نہیں مانتے تو افریقی کہاں مانیں گے بھائی؟ اگر ہم طواف کریں عصر کی اذان یا نماز کے بعد تو اس کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ویسے ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تو ثواب نہیں ملے گا جو مقام ابراہیم پہ ہے، جو حرم میں ہے، جو مطاف میں ہے۔ ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ہوٹل میں بھی۔ عمرے میں صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی احرام میں نے نہیں کھولا تھا، تو جو عورتیں میرے ساتھ تھیں ان کے بال کاٹے، اگر وہ بھی صفا مروہ دوڑ چکی تھیں، تم بھی دوڑ چکے تھے، پھر بال کاٹے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتی، اتنی عورتیں ساری تیری محرم تھی کہ تم ان کے بال کاٹتے رہے۔ کیسے حاجی ہو یار، خدا سے تم نہیں ڈرتے؟ اپنی بیوی کے کاٹ دے، اس کو کہتے سب کے کاٹ دو۔ کیا کرے آدمی، حج پہ آئے عورتوں کے بال کاٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توبہ کرو، استغفار کرو، ورنہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو اور جی اللہ پاک نے جو ہمیں بلایا ہے تو بہرحال کوئی وجہ تو ہے۔ ابو جہل یہاں رہتا تھا، پھر کیا وجہ تھی؟ وہ تو پیدا بھی مکے میں ہوا، گھٹی بھی زمزم کی ملی، زندگی بھی مکے میں گزاری، کعبہ شریف کے بنانے میں بھی پتھر اٹھائے، سیدھا جہنم گیا۔ یہاں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب کوئی بڑے بزرگ بن گئے ہو، بس آسمان پہ اڑنا باقی ہے تمہارا۔ اگر زندگی میں تبدیلی آئے، عقیدہ درست ہو جائے، عمل درست ہو جائے، شکل سنت کے مطابق ہو جائے، سمجھو میری حاضری قبول ہے، ورنہ سمجھو کہ میں جیسے آیا تھا خالی واپس جا رہا ہوں۔ مکہ میں 5 یوم سے قیام ہو، بابا 5 یوم والا مسافر ہے، سنت نفل معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے،
یہ کہاں لکھا ہے کہ پڑھے تو ثواب ہی نہیں ملے گا؟ حج کے دوران تلبیہ بار بار پڑھنے کو کہتے ہیں، عمرے میں بھی بار بار، بالکل عمرے میں بھی بار بار پڑھیں، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑے تو تلبیہ بند کر دیں۔ اگر صفیں ہوٹل تک پہنچ جائیں تو عورتیں ہوٹل میں امام کے پیچھے نماز، باہر نکلیں صف کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھی رہیں اور سپیکر کو امام بنا لیں۔ آواز تو آپ کے ملک میں بھی جاتی ہے نا، جب نماز کا وقت ہے تو ٹی وی آگے رکھ دیں، امام صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، وہیں پڑھتے رہیں۔ جب تک صفوں سے نہیں ملیں گے، اتصال نہیں ہوگا، اگلی صف نظر نہیں آئے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہے، ایک بندہ ٹیکسی چلاتا ہے، تمام دن میں کرایہ 10 ریال ہے، رش کی وجہ سے 20 یا 30 ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ اس کا ٹائم زیادہ لگے گا نا، رش نہیں ہوگا تو آپ کو 10 منٹ میں پہنچا دے گا، اور رش میں پھنس گیا 2 گھنٹے کھڑا رہے گا تو اسی طرح پیسے لے گا نا، بالکل جائز ہے۔ سگریٹ بیچتا پیتا، پتہ ہے نماز وضو لال، بالکل وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سگریٹ پی کے منہ صاف کر کے اللہ کے حرم میں آیا کریں، ایسے سگریٹ پینا حرام ہے، حرام سے بچو۔ ٹیکسی ڈرائیور اگر میقات سے باہر جائے اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو روز جاتا ہے نا بیچارہ، روز عمرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس نے اپنے ہوٹل میں غسل کیا، 2 چادریں باندھی، مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کی، لبیک، وہ ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں جا کے غسل کرے، اصل بات یہ ہے کہ نیت وہاں جا کے کرے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، لیکن پہلے بال کاٹے اور طواف کی 2 رکعت بعد میں پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل جو موبائل فون ویڈیو کال کرتے ہیں، اگر اپنے گھر والوں سے ہے، اولاد سے ہے، بھائی سے ہے تو کوئی حرج نہیں، لوگ غیروں سے نہ کریں۔ ویڈیو کال کا مطلب ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے، تم بیوی کی شکل دیکھ سکتے ہو، بات کرتے ہو، لوگوں کی بیویوں کی شکل دیکھ کے بات نہ کرو۔ میلاد النبی بدعت ہے، حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 600 سال بعد ایک مصر کا بادشاہ تھا جس نے یہ بدعت ایجاد کی، اس کا نام تھا مظفر، ملک مظفر، پھر رواج بن گیا بس، ورنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ دیکھو میرا بھائی، اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، حضور نے ہمیں مسح سکھایا ہے نہیں سکھایا؟ انگلیوں میں خلال کرنا سکھایا کہ استنجا کرنا بھی سکھلایا کہ نہیں کہ سکھایا؟ وضو کرنا، کلی کرنا، ناک میں، یہ سب سکھایا۔ میلاد النبی دین کا مسئلہ تھا، وہ نہیں سکھایا۔ جب دین مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں تو میلاد کی طرف گیا، صاف بات ہے کہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ میں یہاں پر جنازے میں پورا درود شریف نہیں پڑھ سکتا اور امام تکبیر کہہ دیتا ہے، تو تم بھی جلدی جلدی پڑھا کرو نا، تو 2 دفعہ والا نہیں، 1 والا پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ پڑھ ہی نہیں سکتے ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے جی کہ میری شادی ہو گئی ہے، 2 بچے بھی ہیں، میں نے والدین سے کہا تھا میری شادی ماموں کی بیٹی سے کر دو، لیکن پہلے اور اب کبھی بھی مجھے وہ اس کی یاد آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یار، تمہاری بیوی کی کسی کو یاد آ جائے کیا خیال ہے؟ وہاں بھجوا دو گے اس کو؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یہ شیطانی خیال، گناہوں کو یاد کرنا، غلط بات کو یاد کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ استغفار کیا کرو اور توبہ کیا کرو، اور اپنی بیوی سے محبت کرو، اسی کی عزت بنو، اسی کا سہارا بنو، اسی کے پیار سے اپنے آپ کو مطمئن کرو۔ ہاں دوسری شادی کر لو ماموں کی لڑکی سے، اتنا بڑا شوق ہے تو شادی تو کر سکتے ہو نا، شادی کر لو، پتہ لگ جائے گا جب جاؤ گے نا رشتہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ پہلے شادی کر چکے ہیں، انشاءاللہ جوتوں کے ہار پہنائیں گے کہ اب آئے ہو شادی کرنے کے لیے۔ تجربہ کر لو، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، ہم مولوی لوگ ہیں نا، روز لوگوں سے ملتے ہیں، تجربہ تو ہو جاتا ہے نا۔ نمازی کے سامنے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، جس کا حق لینا ہے اس سے کہو تمہیں معاف کرے۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اسی کے نام پہ وہ پیسہ ہے یا کچھ خیرات کر دو، یا اس کے وارثوں کو پہنچا دو۔ تصویر بنانا ناجائز ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب ہوتا ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ زیر ناز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے صفائی کریں۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جب کافر حملہ کر دیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام میں عورت کاروبار کرے بالکل جائز ہے۔ بی بی خدیجہ تجارت نہیں کرتی تھی، بہت بڑا کاروبار تھا پورے مکے میں، شام میں، جائز۔ عورت اگر نوکری کرے وہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نوکری وہاں کرے جہاں عورتیں ہوں، مرد نہ ہوں۔ یعنی لڑکیوں کے سکول میں، لڑکیوں کے کالج میں سٹاف عورتوں کا ہو۔ اگر ہم عید والے دن حضور کے نام پہ بھی قربانی کریں وہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال کرتے۔ بیت اللہ کے طواف کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے کوئی آدمی ایک غلام خرید کر کے آزاد کرتے تو ایک طواف، اب ایک غلام کتنے لاکھوں میں خریدو گے؟ اور غلام آزاد کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو اس کے ہر عضو کے بدلے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ 4 سال جرمنی سے عمرے کے لیے آیا تھا، مسجد عائشہ سے انعام باندھا، ایک بکری دم ادا کرو۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد مکروہ وقت ہے تو نفل بعد میں پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو کیا پاؤں کا پردہ ہوتا ہے؟ بھائی پردے کا مطلب ہے فتنے سے بچنا، تو فتنہ تو منہ میں ہوتا ہے، پاؤں میں تو نہیں ہوتا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے کیا معنی، کس چیز کا پردہ ہے؟ بی بی عائشہ سے صحابہ مسئلہ پوچھتے تھے، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب یوں بال باندھ کے بیٹھ جاتی تھی کہ چہرہ تو کھلا رہے اور اوپر ہو بھی کالے رنگ کا، یعنی تاکہ چہرہ نظر آئے کہ بدلی میں چاند نکلا ہوا ہے۔ یہ تو سب بے نافرمانی ہے، بے شرمی ہے۔ ہر حال میں جب نبی سے پردہ ہے تو اور کون ہے؟ طواف میں مقام ابراہیم کے نفل کے بعد نامہ استلام، بالکل اگر پھر صفا مروہ دوڑنا ہے تو نامہ استلام کرنا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑنا تو نہیں کرنا ہے۔ نفلی طواف میں کتنے آدمیوں کی نیت کریں؟ بس حضور کی ساری امت کے لیے ایک طواف کر لیں، جان چھوٹ جائے، ایک ایک کے لیے۔ ویسے طواف بدل ہوتا ہی نہیں کسی کے لیے، اپنا کرو، اس کے لیے دعا مانگو۔ اگر ہم مطاف میں کھڑے ہیں نماز کے وقت میں تو خانہ کعبہ پہ نظر رکھیں، نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ طواف نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں۔
ایک آدمی ساری رات جاگتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ صبح کی نماز کے بعد سونے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ جب کام نہیں کرو گے تو رزق تو کم ہوگا نا، تم جو سوتے رہو وہی تو کام کا وقت ہوتا ہے۔ طلاق کے بارے میں مشورہ لینا ہے، کیا مشورہ لینا ہے بھائی؟ پہلی بات میرا مشورہ ہے کہ طلاق نہ دو، جھگڑے معاف کر دو، درمیان میں دو بندے ڈال کے صلح کی کوشش کرو۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو جس دن عورت حیض سے پاک ہو اس کے باقی کے دنوں میں اس سے آپ ملے بھی نہ ہوں، صرف ایک طلاق دے دو تاکہ اگر کل صلح کرنا ہو تو رجوع ہو سکے، زیادہ نہیں، صرف ایک طلاق رجعی نہیں بس، اور وہ بھی تب جب وہ حیض سے پاک ہو اور اس میں ملاقات بھی آپ نے نہ کی ہو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا